پر کو اور نال انہیں دے تمام رفقا اور معاونین کو مبارکباد پیش کرے نا کہ انہوں نے ختم نبوت دی تشہیر اور مسئلہ ختم نبوت کو اجاگر کرن واسطے سارے ہر بچے اور بڑھڑے کو ہر وقت ذہن نشین کرن واسطے اے بورڈ نصب کیتے کہ جے ویلے سارا بچہ سارا نوجوان سارا بڑھڑا ای بورڈ دے نال ٹپ سے کم از کم کو عقیدہ ختم نبوت دی محبت ضرور یاد ہو سے۔ باقی اسا سارے کو اے یاد رکھنا چاہیے ہے ختم نبوت دا معنی اے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کوئی جیسا عقیدہ ذرا کے جا کوئی نواں نبی انہیں تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آمنا نبی نا پورا اے ادھوری تشریح ہے کہ اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سے۔ ان نویں والا جڑا لفظ اساں چھڑے نو اے تشریح ادھی تھی ویندی ہے، کیونکہ اے بھی سارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے کو سارے نبی سے کنوں پہلے نبوت ملی ہے، وہ پہلے دے نبی ہیں، انہیں تو بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھینا ہیں، آپ آخری ہیں، انہیں تو بعد کہیں دے سر دے اتے نبوت دا تاج نہیں رکھا گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ نبی سے ہی فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کہ میری امت جو 30 بڑے دجال ہو سن جڑے دعویٰ کرے سن کہ اسا نبی ہوں، تو سا سن گنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی خبیث اور کذاب نے آتے سارے ہندوستان دی سرزمین دے اتے 1901 دے وچ وہاں تے نبوت دا دعویٰ کیتا، سارے علماء کرام نے تحریک چلائی، عوام نے ساتھ لیتا، 1974 انہیں کو کافر قرار دیتا گیا۔ اے ایسا عقیدہ ہے قرآن مجید یا 100 آیاتاں حدیث پاک متواتر 200 آیات ہیں جنہیں وچ اے لکھیا کھڑے واضح طور تے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سے۔ لیکن مرزائی چونکہ دھوکھا دے دیں وہ آدھنا سا نماز پڑھ دوں کلمہ پڑھ دوں ولوی سا کو مولوی کافر رکھے دیں۔ میں تو ایک چھوٹی جی مثال لیواں، حضرت قاری عبدالجبار صاحب نعت شریف پڑھ دے پیان یمامہ کی تاریخ دورائیں گے۔ یمامہ کیا ہاں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور وچ بلکہ نبی سے دے دور وچ ہی مسلمہ نے دعوی نبوت کیتا، وہ کدی ہی وہ انکار نہ کیتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی کوئی نہیں، کدی ہی وہ انکار نہ کیتا۔ وہ آدھا او بھی نبی ہیں لیکن میں بھی نبی ہاں۔ نبی سائیں دا کلمہ پڑھن دے باوجود بھی نبی سائیں دے خلاف اعلان جنگ کیتا، نماز پڑھن دے باوجود بھی انہاں نال اعلان جنگ کیتا، کیوں؟ جو آخری نبی ہون دا منکر رہا۔ سارا مسلمانوں دا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی، ان بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سے۔ بھاویں کوئی نمازاں پڑھے، بھاویں کوئی کلمہ پڑھے، بھاویں کوئی قرآن پڑھے، اگر وہ این چیز دا منکر ہے کہ نبی آخری نہیں، انہیں تو بعد کوئی نواں آ سکدے، اور نماز پڑھن دے باوجود ہی کون ہے؟ کلمہ پڑھن دے باوجود ہی کون ہے؟ کافر ہے۔ کلمہ پڑھن دی وجہ کنوں وہ کافر نہیں، نماز پڑھن دی وجہ کنوں کافر نہیں، انہیں سارا کچھ کرن دے باوجود وہ ایک چیز دا جو انکار کیتے کہ حضرت محمد آخری نبی نہیں، انہیں تو بعد کوئی بیاہ آ سکدے، تا او دائرہ اسلام وچوں باہر نکل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں دے خلاف اعلان جہاد کیتا۔ جہاد دے وچ مسلمانے دی تعداد 259 صحابہ غزوہ یمامہ دے میدان شہید تھے تے 30,000 مردار تھے مسلمہ کذاب دے نال۔ آج کل بھی مرزائی آدن سی اسا اگر کوڑے ہوا تا اتنا ہوا، والا اگر اسا یہ گال اتھے ہی فٹ کروں کہ ابو بکر صدیق دے مقابلے 30,000 تا مردار تھے، ہن بے پتہ انہاں دے نال کتنا ہن، وہ بھی آنکھوں بھی سچے ہن پیچھے نہیں۔ نہ کثرت دا اعتبار ہے، قرآن تے حدیث دا اعتبار ہے کہ اللہ دے نبی آدم کے نو شروع تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان ختم نبوت تھا، یہ آپ دے بعد کوئی نواں نبی نہ ہو سکے۔ ایک چیز دوجی چیز ہے سمجھن دیئے، اتنا کوئی مرزائی نہیں، شاید کوئی پتہ ہوئے، لیکن آج کل پتہ کوئی نہیں لگتا ہے۔ جڑا موبائل آ گئے نا، یہ موبائل نے بڑا تباہ کی، سارا نوجوان سنیے مرزائی کو تساں دیکھو پگڑی بھی ہوندی ہو سے، داڑھی بھی ہوندی ہو سے، بالکل سادے مولوی علی کار ہو سے، لیکن ہن نوجوان کو تو پتہ نہیں ہے بندہ کون ہے، گالی وہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بیٹھا کرے نہیں۔ میں جا کے نوجوانے کے گزارش کرے سا
انجینئر محمد علی مرزا کو سنن دی بجائے علماء کو سنیا کرو، یا کم از کم اپنے مسجد متولی مسجد محتمم مفتی صاحب کو پوچھا کرو میں این بندے کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ میں ایسے حافظ قرآن نال گفتگو کی ہے جڑا سارے مدرسے نے وچ حفظ کیتے انہوں بعد مرزا ہی بن گئے، صرف ہی موبائل دی وجہ کنوں۔ تو این وجہ کنوں خیال کیتا کرو، موبائل کو بھی صحیح استعمال کیتا کرو، اپنے علماء کنوں اکرام کنوں پوچھتے ہو کو استعمال کیتا کرو کہ اساں کو سنوں یا نہ سنوں۔ دوجی چیز مرزائی اتھا بہوں کم ہیں، لیکن آخر وہ کم کریں دے کی میں اساں ایک چیز آکھتے بھی او لوگ ہیں جڑے سی انہاں کو کافر پیسے دے دن، کراڑ پیسے دے دن، پیسے دے دن تے مرزائی بنا دے دن۔ اے ایویں نہیں سادی گال بھی بس وہ پیسے دے دن تے بس وہ کام کریں دن۔ تساں اساں ہی انہاں کو پیسے دے دو، تساں آکھو بھی اساں تا کہیں مرزائی کو نہیں پیسہ دیتا، تساں دے دو شیزان گھن تے انہاں کو پیسہ دے دو، شیزان دا کم شیزان دے جوس دا کاروبار کرتے انہیں کو نفع دے دو، شیزان دی بوتل بیچ گھن صاف ظاہر ہے میری دکان جو اگر کوئی بندہ سودے آتے گھن سے میں کوئی نفع تھی سے شیزان انہیں دی بنی ہوئی بوتل ہے، اگر ایسا انہیں دی وکری کرے سوں خرید و فروخت کرے سوں تا کمپنی کو بھی فائدہ تھی سے، وہ کمپنی سارے دیتے ہوئے پیسے نہ لوگیں کو مرزا ہی بنے سے۔ این واسطے آج یہ وعدہ کرو، اے پیغام ہی اپنے دل تک پجاؤ، دل وچ ملاؤ اور ہر مسلمان کو رساؤ کہ شیزان نہ بیچنی ہے نہ کھلنی ہے انشاءاللہ۔ شیزان ہن اگوں اے سرگین ہنے دے وچ لوگ سکیش جڑی ہے نا شیزان دی سٹاک کریں دن، بوتلاں سٹاک کریں دن، شیزان دی بنی ہوئی کوئی شے بھی ہے تساں گدھی ایویں آکھ تساں ایک بندے کو مرزائی بناونے وچ حصے دار بن گئے ہوئے، کہیں مرزائی بناونے وچ کہیں مسلمان کو لالچ دیوانے وچ حصے دار بن گئے ہوئے، مرزائیں دا جتنا کتاباں چھپسن اون دے وچ تساں حصے دار بن گئے ہوئے۔ این وجہ کنوں خود بھی شیزان بالکل بائیکاٹ کرنے اور باقی مسلمانوں کو بھی دے سامنے، مردیں کو بھی دے سامنے، اپنے عورتیں کو بھی دے سامنے، اے انشاءاللہ بائیکاٹ شیزان دا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ساری محنت کو، ساری ختم نبوت دی کاوشیں کو، تمام دوستیں دے آمن کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماوے۔